وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی بچے کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی کیا ہے خاطر خواہ تربیت کی جائے۔ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کی گود سے لے کر گور تک تربیت کرنا پڑتی ہے۔ کبھی بھی کتنی بھی عمر گزر جائے، ایک ایسا وقت آتا ہے یہ انسان ایسی غلطی کرتا ہے جس میں ساری انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہم اس تربیت کی طرف۔ تربیت کے میرے خیال میں 5 ستون ہیں۔ دنیا میں انسان کے بچے کی تربیت کے سب سے پہلے 2 اہم ستون اس کے والدین ہیں، یعنی ثابت ہوا والدین کی تربیت ہوگی تو بچے کی تربیت ہوگی۔ تیسرا ستون جو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ بچے کے خاندان 2 ہیں، ایک دادا کا اور دوسرا ننہال کا خاندان۔ اس کو میں نے ایک ہی ستون لیا ہے۔ چوتھا ستون میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے۔ یقیناً معاشرہ جو ہے اس کی گلی سے شروع ہوتا ہے اور وہ حدود و قیود یہاں تک وہ جاتا ہے وہ موجود ہے۔ جو ہی بچہ معاشرے سے پڑھنے کے لیے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتا ہے، یہ چوتھا کردار جو ہے اس کے تعلیم کا آغاز ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تعلیم کا آغاز جو ہے بچے کی جو بیسک بناتا ہے استاد، وہ بڑا اہم ہے۔ ویسے تو میں تعلیمی ادارے تک پہلے پہنچ گیا ہوں، اس میں اساتذہ کرام ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے معیارات ہیں وہ یہی ہیں۔ والدین اگر سمجھا جائے، جب سمجھتے ہیں خاندان، محلہ اور ادارہ۔ لیکن میرا خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ سب سے پہلا ستون اس کا مذہب ہونا چاہیے۔ جیسے مذہب کی ہم پیروی کریں تو بچے کی تربیت کا جو سب سے پہلا سال ہے وہ بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا 1 سال کا ہوا ہے ابھی۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت دیر کر دی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام میں سب سے بہترین تربیت جو ہے اسلام میں ہے۔ مذاہب بھی تربیت کرتے ہیں، اس لیے مذہب اسلام جو ہے وہ بہتر تربیت کرتا ہے۔ تربیت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو غور و فکر میں رکھنا چاہیے۔ جیسے میں تربیت کے لیے آپ کے سامنے ایک لطیفہ رکھتا ہوں، مجھے امید ہے اس لطیفے سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ 2 دوست ہوتے ہیں، ایک کا نام کاشف ہے، دوسرے کا نام آصف ہے۔ دونوں ہی ایک ہی ادارے میں پڑھاتے ہیں۔ کاشف اور آصف دونوں اکٹھے نکلتے ہیں۔ کاشف یوں ہی اپنے گھر میں پہنچتا ہے، آصف کو سی آف کر کے اس کے گھر کی طرف۔ کچھ منٹ بعد بیل بجتی ہے تو کاشف اپنے بیٹے ولید کو بھیجتا ہے کہ دیکھو بیٹا، جو کہ 2 سال کا ہوتا، کون ہے باہر؟ ولید کے باہر جانے سے پہلے باپ ولید اور کاشف کے درمیان میں ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ مکالمہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچہ چھوٹا جو ہے 2 سال 1.5 سال تک بہت سوالات کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ پوچھ رہا ہوتا ہے دروازے کے بارے میں یہ کیا ہے، وہ پوچھ رہا ہوتا ہے بورڈ مارکر کیا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے بورڈ مارکر ہے۔ ایسے ہی اس بچے نے کئی سوال داغے، تو والد سے پہلے پوچھا یہ کیا ہے؟ بورڈ مارکر ہے بیٹا۔ پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ جس پہ وہ لیٹا ہوا تھا اس نے کہا بیڈ۔ زیادہ سوالات بچے نے بیڈ پہ کیے تو والد تھکا ہوا تھا، غصے سے کہا تیری ماں کا سر ہے۔ ولید جب باہر گیا، آصف نے پوچھا آپ کے بابا کیا کر رہے؟ اس کا میری ماں کے سر پہ لیٹا ہوا ہے۔ کرتے کراتے ولید کو وہ بھیجتا ہے کہ اپنے بابا کو باہر بھیجیں۔ ولید اپنے بابا سے، جس کا نام کاشف ہے، وہ کہتا ہے بابا انکل آصف ہیں، وہ باہر بلا رہے ہیں۔ تو کاشف ولید کو کہتا ہے آپ انکل کو گھر ہی بلا لائیں۔ آصف دوبارہ پھر پوچھتا ہے کہ اب آپ کے بابا کیا کر رہے ہیں جو کہ مجھے اندر بلا رہے ہیں؟ نے لگا میری ماں کے سر پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ کرتے کراتے 2 چکر لگے ولید کے، آخر کار آصف نہ گیا تو کاشف نے اونچی آواز سے، شہر کے گھر ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، آواز چلی جاتی ہے باہر، کہا
بغیرت، ڈرامہ باز، اندر ہی آجا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آصف ڈرتا ڈرتا ولید کے پیچھے پیچھے کاشف کے پاس پہنچتا ہے۔ جاتے ہی بڑے تجسس سے پوچھتا ہے، کاشف، یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، یہ ہر حرکت جانتا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے بچے نے ایسی کوئی بات کہی ہے، یا تو اس کو سکھائی گئی ہے یا اس نے دیکھی ہے۔ اس نے کہا کیا بھائی، آپ نے آتے ہی کیا کیا؟ اس نے کہا تھا لیٹ گیا ہوں۔ بھابھی آئی تھیں؟ نہیں تو بھابھی آئی تھیں، کچن میں پانی دے کے گئی ہیں، تب میں لیٹا ہوا تھا، تو مجھ سے تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ پانی پی لوں۔ بھابھی نے آپ کے ساتھ کوئی حرکت کی ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا پھر ولید نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میرا باپ میری ماں کے سر پہ لیٹا ہوا ہے؟ کاشف نے ٹھنڈی سانس لی اور گہری لمبی سانس لینے کے بعد اپنے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہا، یار اس نے مجھ سے بہت ساری چیزوں کے نام پوچھے، زیادہ بار اس نے مجھ سے بیڈ کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اس کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا تیری ماں کا سر۔ یہ عام سی بات ہے، ہر والدین، ہر چھوٹا بڑا یا بڑا انسان چھوٹے کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ، جس کو وہ گالی بھی نہیں سمجھتا، اس کو بری بات بھی نہیں سمجھتا، وہ اسے میں کہہ دیتا ہے۔ یہ بات ختم نہیں ہوئی، بات آگے بڑھتی ہے۔ ولید آتا ہے تو کاشف ولید سے کہتا ہے بیٹا انکل کو سلام کرو۔ انکل کو ولید کو یوں سلام کرتا ہے، انکل بغیرت، بڑے ڈرامہ باز ہو، السلام علیکم۔ یہ 3 الفاظ ہیں، کس نے سکھائے؟ باپ، سگا باپ۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسے بولتا ہے، یہ الفاظ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ سب سے زیادہ وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ اگر باہر سے سیکھے بھی تو گھر میں ماحول نہیں ہوگا تو وہ نہیں سیکھے گا۔ اس لیے میری اپنی ذاتی رائے ہے، تقریباً 5 سال تک جو بچے کی تربیت کے بہت اہم سال ہیں، بچے کو جتنا ہو سکے اپنے قریب رکھیں۔ ذاتی نظریہ ہے کہ تقریباً 6 سال سے پہلے کسی تعلیمی ادارے میں بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اپنی تربیت بہتر کریں تو آپ کے بچے کی بہتر تربیت ہو جائے گی۔ ادارے میں جائے گا تو کبھی بھی وہ الفاظ وہاں جو استعمال ہوں گے ان کا انتخاب نہیں کرے گا، ان الفاظ کی اس کے پاس وضاحت نہیں ہوگی۔ ایسے کردار جو گندہ بولتے ہوں گے، جو بری حرکتیں کرتے ہوں گے، بچہ ان کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بچہ خود بخود اچھے دوستوں کا انتخاب کر لے گا۔ تو آج میری جو یہ بات تھی بچے کی تربیت پر تھی کہ میں نے کیا نہیں کیا بچے کے لیے، پھر ایسا کیوں ہو گیا۔ تو بے بسی کی تصویر بن کے کچھ تو گھٹتے گھٹتے مر جاتے ہیں اور کچھ ان کے بارے میں، بچوں کے بارے میں بتاتے بتاتے مر جاتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، ان کو اپنے قریب رکھیے اور ان کو اپنا سمجھیے۔ ان سے 30 سال کی عمر جو کہ آپ کی اپنی ہے، اس طرح کی باتوں کا، اس طرح کے جواب کا، اس طرح کی حرکت کا تقاضا نہ کریں۔ ان کو بچہ ہے تو بچہ رہنے دیں، اور بچے کے لیول پر آ کر آپ بچہ بنتے ہوئے اس کی تربیت کریں۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین دولت اولاد ہے، جو آخرت کی نجات کا بھی سبب بنتی ہے۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں اور اپنے بچوں کو بچہ سمجھتے ہوئے ان کی بہتر تربیت کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔